کی بات آئے تو ہم بے جھجک بول کے چلے جائے، اور احمد مختار کی بات آئے تو پھر ہم بغلے چھاٹنے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی کا نام محمد رکھا. محمد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. اب دیکھیں زمین میں وہ کون سی شے ہے، زمین کے اندر وہ کون سا خطہ ہے، زمین کے اوپر وہ کون سی شے ہے جو میرے نبی کی تعریف نہ کرتی ہے؟ ہر شے نبی کی تعریف کرتی ہے. جن و بشر نبی کی تعریف کرے، خشک ہوتا میرے آقا کی تعریف کرے، بہر نبی کی تعریف کرے، سنگ و شجر میرے نبی کی تعریف کرے. ہر شے نبی کی تعریف کرتی ہے. ہر شے نبی کی تعریف کرتی ہے. آپ کو یاد نہیں ہے، آپ ذرا یاد کرو ماضی کا وقت جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ظاہری زمانے میں دنیا میں تھے، آج بھی تو زندہ ہیں، آئیں گے وہ ہمارا یقین ہے. بولے سبحان اللہ. حضرت محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا، وہ لوگوں سنو سنو، ابھی ابھی میرے بعد آنے والا خاتم النبیین ہوگا، امام الانبیاء ہوگا، محمد رسول اللہ آنے والے ہیں. جب تم ان کا زمانہ پالو تو ان پر ایمان لے کر کے آنا. فرمایا تھا نا حضرت عیسیٰ نے. تو کیا یہ میرے نبی کی بہت زیادہ تعریف نہیں ہے؟ الحمدللہ بہت زیادہ تعریف ہے. اسی لیے میرے نبی کا نام اللہ نے زمینوں میں محمد رکھا، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. آسمانوں میں احمد رکھا. احمد کا معنی وہ ترجمہ ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا دوسرے کی نسبت سے. پتہ یہ چلا کہ آسمانوں میں اللہ کی تعریف و توصیف کرنے والے لوگ پہلے سے رہتے ہیں، پہلے سے موجود ہیں. وہ سجد الملائکہ ہو یا دوسرے ملائکہ ہو، یعنی فرشتے اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح و تحلیل پہلے سے کرتے ہیں. قرآن چاہیے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. رب نے ارشاد فرمایا تھا فرشتوں سے، اے فرشتوں، اور میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ دنیا میں بھیج رہا ہوں. جواب کیا تھا فرشتوں کا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. عرض کرتے ہیں فرشتے کہ مولا انسان کو دنیا میں بھیجے گا، انسان خونریزی کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، فساد کرے گا، قتل عام ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو پیارے رب ارشاد فرماتا ہے وہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے یہاں کہا تھا مولا ہم ہی تیری تعریف کرتے ہیں، ہم ہی تیری توصیف کرتے ہیں، ہم ہی تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے تیری حمد کے ساتھ. ضرورت نہیں ہے کسی کو اپنا خلیفہ بنانے کی، ضرورت نہیں ہے اپنا نائب بھیجنے کی دنیا میں. رب نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. رب کیا فرماتا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ کا فرمان ہے نا، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. اور رب کی برابر جان بھی کون سکتا ہے؟ خالق کائنات نے لفظ خود سے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی اللہ ہر شے پر قادر ہے. پروردگار عالم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. جتنا میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے. اللہ اکبر. ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں جانتا ہوں تم میری تسبیح و تحلیل کرتے ہو، میری حمد کے ساتھ میری تعریف و توصیف بیان کرتے ہو، مگر سنو تم سب سے زیادہ میری حمد کرنے والا، میری تسبیح کرنے والا، میری تحلیل کرنے والا، میری تعریف کرنے والا، میری توصیف کرنے والا میرا محبوب ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ناموں کے ساتھ میرے نبی کو بھیج دیا. زمین میں احمد رکھا، محمد رکھا، آسمانوں میں احمد رکھا.
دونوں کی وجہ میں نے آپ کے سامنے کھل کر کے بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اور نبی کی آمد کو دیکھو پیارے، دیکھیں اس دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ کسی کے یہاں بھی پیدا ہو، کسی امیر کے یہاں پیدا ہو، کسی غریب کے یہاں پیدا ہو، کسی بھی وزیر کے یہاں پیدا ہو، ہر بچہ روتے ہوئے آتا ہے، اور اگر بچہ روتے ہوئے نہ آئے تو تمام خاندان رونے کی تیاری شروع کرتا ہے۔ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کی آمد پر، قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے آنے پر۔ اے ہے جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آقا کریم روتے ہوئے نہیں آئے بلکہ روتے ہوئے کو ہنساتے ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی روتے ہوئے کو ہنساتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ اب ذرا قریب آ جاؤ، میں آپ کو نبی کی پیدائش سنانے لگا ہوں، نبی کا خطبہ سناؤں گا، قسم رب کائنات کی، یہ کلیجہ وہ آ جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کی آمد وہ آمد ہے، وہ آمد ہے۔ میرے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا ظلمتوں سے بھری تھی نا، اندھیروں سے بھری تھی، مصطفیٰ آ گئے، ساری دنیا میں اجالا ہے۔ مکے والوں کا دستور تھا ہر روز صبح اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد ایک میدان میں اکٹھا ہوتے تھے لوگ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے، اپنا سب کچھ دن بھر کا رات بھر کا ایک دوسرے کو سنانے کے لیے آیا کرتے تھے لوگ۔ اللہ اکبر، جس دن میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن بھی سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے ایک میدان میں، اور جمع ہونے کے بعد اپنی اپنی آپ بیتی سنانے لگے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا لوگوں، دیکھو آج کی جو کیفیت ہے وہ عجیب ہے، آج کے جو حالات ہیں وہ عجیب حالات ہیں، آج کا جو معاملہ ہے وہ عجیب نظر آ رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا دیکھو خوشبوؤں کے پھوارے پھوٹ رہے ہیں، معطر معطر ہوائیں چل رہی ہیں، اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں ایک شخص آیا جنب غفیر میں، بھیڑ میں آنے کے بعد کہنے لگا لوگوں، میں ذرا کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے بتاؤ کیا سنانا چاہتے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا تھا لوگوں سنو سنو، میرے گھر میں میرا باپ ہے، بڑا بیمار ہے، بڑا لاغر ہے، بڑا کمزور ہو چکا ہے، میں نے اپنے باپ کا علاج کرایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، بڑے بڑے طبیبوں کے دروازوں پر گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، مگر آج تک میرا باپ ٹھیک نہ ہو سکا، میرے باپ کو شفا نہ مل سکی، میرا باپ مکمل صحتیابی حاصل نہ کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے بتاؤ بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ شخص آج جب اپنی چرچائی سے اٹھنے کے بعد، اپنے بسترے سے اٹھنے کے بعد جب اپنے باپ کے قریب آیا تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ میرا باپ جو اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا۔ آج میں نے اپنے اس باپ کو اچانک چرچائی سے نیچے کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے باپ کو شفا مل گئی ہے، میرے باپ کو صحتیابی مل چکی ہے، میرا باپ بالکل مکمل صحتیابی کے ساتھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اتنے میں ایک شخص کو آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا لوگوں میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں اس میدان میں جب آتا ہوں تو میرے راستے میں مجھے درخت ملتا ہے، میں نے ہمیشہ اسے خشک دیکھا ہے، سوکھا ہوا دیکھا ہے، کبھی میں نے اس کی ٹہنیاں ہری بھری نہیں دیکھی، اس پر ہرے پتے کبھی نہیں دیکھے، اس پر شگونے لگے کبھی نہیں دیکھے، مگر سنو جب میں نے آج اس میدان میں آنے کا ارادہ کیا ہے اور جب میں اس درخت کے پاس پہنچا ہوں تو میں نے اچانک اس پیڑ کو بنا دیکھا ہے، اس پر میں نے ہرے پتے لگے ہوئے دیکھے ہیں، اس پر میں نے آج شگونے لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ بولو کہتے سبحان اللہ، اللہ کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، جناب محمد رسول اللہ کی آمد ہے۔ بولو سبحان اللہ، عجیب کیفیت ہے، عجیب حالات ہے، عجیب حالات، ایسے حالات ہے۔ اتنے میں ایک شخص اور آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا لوگوں سنو، میں جس راستے سے گزر کے آتا ہوں اسی راستے پر ایک ندی ہے، ایک نہر ہے، ایک نالا ہے، ہمیشہ میں نے اس کو خشک دیکھا ہے، کبھی بھی میں نے اس میں پانی چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ یہ شخص بتانے لگا جب میں نے آج اس میدان میں آنے کا ارادہ کیا ہے اور جب میں اس ندی نالے نہر کے پاس پہنچا ہوں تو آج میں نے اچانک
سے پانی سے لبانا بھرے ہوئے لبانا بھرے ہوئے دیکھا ہے پانی سے. اتنے میں ایک شخص مر گیا اور آنے کی بات کہنے لگا لوگوں تم نے جو سب دیکھا نا اس سب سے ممتاز میں نے دیکھا ہے. سب سے انوکھا میں نے دیکھا ہے یعنی نرالا میں نے دیکھا ہے. لوگ کہنے لگے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا یہ ہے کہ میں جب اس میدان میں آتا ہوں نا صبح کو تو میرا طریقہ ہے میرا معمول ہے میرے باپ داداؤں سے یعنی میری پیڑھی در پیڑھی سے میدان میں بعد میں آتے ہیں یوگا کے لیے بعد میں آتے ہیں کثرت کے لیے بعد میں آتے ہیں اپنا جسم بنانے کے لیے بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں. جاتے پہلے ہم خانہ کعبہ کے لیے جاتے ہیں ہم کعبے کا چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ شخص کہنے لگا ایسے کہ میں اپنے معمول کے مطابق آج صبح جب میں کعبہ شریف پہنچا ہوں اور کعبہ شریف کو میں نے طواف کیا ہے مطاف کعبہ کیا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہنے لگے آگے بتاؤ بڑی بڑی توجہ سے لوگوں نے سنی اس کی بات. اس شخص نے کہا تھا لوگوں اسی اسرا میں نے دیکھا تھا کعبے کے متولی جناب عبد المطلب قبیلے کے سردار آئے ہیں اپنی آغوش کے بچے کو لیے ہوئے اپنی گود میں ایک بچے کو لیے ہوئے. اللہ اکبر. کہتا ہے وہ شخص جیسے جیسے عبد المطلب کعبے کی جھنڈی بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے کعبہ ان کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے یہ شخص میں نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا بڑے بڑے وزیروں کو دیکھا بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہر ایک نے اپنا سر کعبے کی طرف جھکایا ہے مگر آج کعبہ آمینہ کے لال کی طرف جھکایا ہے عبداللہ کے رشتے جگر کی طرف جھکایا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج کو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کو ختم کر دیا جائے نا اسی میں بھلائی ہے. ورنہ ایک گھنٹہ تقریر کر کے میں ابھی آیا ہوں اور ابھی آدھے گھنٹے کے بعد یہ گرا کھلے گا تب تقریر ہوگی تو بات مکمل ہوگی مگر وقت یہ کہتا ہے کہ